رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں سید فہد اور ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان. بہار رمضان کا سیگمنٹ آج کے مہمان. آج ہمارے درمیان ہمارے علاقے گلشن حدید کے ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے کافی عرصے سے ایجوکیشن کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس علاقے میں گلشن حدید کی اگر بات کریں کچھ عرصے پہلے، اگر میں زیادہ نہ کہوں تو شاید 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں کہ اس علاقے میں بھی انہوں نے اپنا ایک سسٹم لانچ کیا، اور اس سے پہلے وہ اس علاقے سے تھوڑا سا دور ملیل کی طرف کافی سالوں سے ایجوکیشن کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. سوشل ذہن ہے، سوشل ورکنگ بھی باقاعدہ کسی تنظیم کے ساتھ نہیں لیکن خود سے کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک ہماری مذہبی تنظیم، بہت بڑی تنظیم منہج القرآن، اس کے بھی باقاعدہ ممبر اور ڈیزگنیشن پرسن ہیں، اور بچپن سے ہی انہوں نے منہج القرآن کو اپنے ساتھ ساتھ دیکھا، اسے لے کے چلے، اپنے والد سے سیکھا، بڑوں سے سیکھا، اور آج اس میں ایک بہت اچھے مقام پہ موجود ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں راؤ طیب کو کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فہد بھائی، آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا. میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس میں شرکت کر رہا ہوں. بہت شکریہ. طیب، ہمارے اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی اپنی باتیں کرنا نہیں ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں ایسی کریں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ آپ کے تجربات سے یا آپ کی نالج سے یا آپ کی سوچ سے کچھ سیکھ سکے. تو ہم رمضان کے حوالے سے ہی کچھ باتیں کریں گے، کچھ آپ کے شعبے کے حوالے سے، آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کریں گے، لیکن آغاز ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں رمضان کیا ہے، یا رمضان سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ فہد بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. رمضان المبارک کو اگر، کیونکہ آپ نے میرا تعارف ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کروایا ہے، اگر میں اس کے اکارڈنگ ہی دیکھوں تو رمضان المبارک ایک پورا کنڈکٹ آف لائف آپ کہہ لیجئے اس کو، یا وے آف لائف کہہ لیجئے، یا روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کا ڈسپلن سکھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں اور رمضان المبارک میں ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے معمولات میں ڈسپلن لے کر آنا ہے. کیسے کہ عام دنوں میں آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 7 بجے کر لیں، 8 بجے کر لیں، مگر رمضان المبارک آتے ہی پہلا ڈسپلن آپ نے کیا سیکھا ہے کہ صبح وقت پر اٹھنا ہے، اور اس دیے گئے وقت سے پہلے ناشتہ، جسے ہم سحری کہیں گے رمضان المبارک کے اوقات میں، وہ کرنا ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے. تو صبح سے ہی ہماری ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے. اس چیز کو اگر آپ دیکھیے تو رمضان المبارک ہمیں زندگی گزارنے کا ڈسپلن وے میں طریقہ سکھاتا ہے. زبردست جواب دیا، اور ایجوکیشنسٹ والا ہی جواب دیا. اور ہمارے پروگرام میں ایک اور ایجوکیشنسٹ تھے تو انہوں نے بھی کچھ الگ کیا، لیکن ادھر بھی میں نے یہ لفظ کہا تھا، یہاں پہ بھی میں یہ لفظ زیادہ کہوں کہ آپ نے یہ بتایا کہ روزہ ہمیں لائف مینجمنٹ سکھاتا ہے. وہ بہت خوب. طیب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بچپن میں بھی روزے رکھے، اور ایک لڑکپن جو ہمارا ہوتا ہے جہاں ہم ان میچور ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے روزے رکھے، پھر میچورنس آتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہوتے ہیں وہاں پہ کیا، پھر پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی روزوں کے ساتھ چلتے ہیں. تو لیکن 11 مہینے کی ہماری روٹین جو ہوتی ہے صبح سے لے کر رات سونے تک، رمضان میں ایک دم سے وہ روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے. اور جب ہم خود اسٹوڈنٹ تھے ہمیں بھی مشکل لگتی تھی، آج کے اسٹوڈنٹ کو بھی مشکل لگتی ہوگی، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو، ان نوجوانوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کریں، انہیں بتائیں کہ جو 11 مہینے کی ہماری ایک روٹین ہوتی ہے وہ رمضان میں کس طریقے سے ہمیں ایڈجسٹ کرنی چاہیے. کیونکہ معمولات زندگی سارے وہی ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہمارے اٹھنے کا، کھانے کا ٹائمنگ چینج ہوتا ہے، ٹیوشن جانا ہے تو جانا ہے، اسکول جانا ہے تو جانا ہے، آفس جانا ہے تو جانا ہے. تو وہ کیسے ہم رمضان میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل درست کہا آپ نے کہ رمضان المبارک کی جب ہم بات کریں تو صبح سے ہی شام تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک انعام ہے کہ ہر 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ ریویژن کے طور پر ہم اپنے وے آف لائف کو سیٹ کر سکیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا بالکل اسی کو کنٹینیو کروں گا. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ڈسپلن مہینہ ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ صبح اپنے وقت پر اٹھنا ہے اور آپ دیکھیے اس کے فوراً بعد اسکول کا وقت ہے, بچوں نے اسکول روانہ ہو جانا ہے. جب اسکول سے واپس آنا ہے نماز ظہر کا وقت, نماز ظہر ادا کریں, آرام کریں. ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ آپ دوپہر کا آرام کریں, ٹھیک ہے. پھر نماز عصر سے کچھ تھوڑا پہلے اٹھیں, تلاوت کریں, نماز عصر ادا کریں. اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی کرنا چاہیں, اسپورٹس ہیں, کسی قسم کے کھیل ہیں, گھر سے باہر وہ کرنا چاہیں. نماز مغرب کیونکہ بہت اچھا طریقہ ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ نماز مغرب کے ساتھ آپ کھانا کھا لیں. وہ جو ایک ہماری پوری 11 مہینے ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم لیٹ نائٹ رات کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھاتے ہیں اور ویسے ہی سونے چلے جاتے, جو کہ ہمارے معدے کے لیے بہت زیادہ غلط چیز ہے, ہمارے جسم کے لیے غلط چیز ہے. اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب نماز مغرب میں ہم نے کھانا کھا لیا جسے ہم افطاری کہیں گے, اس کے بعد اب اپنی اسٹڈیز کیجیے, بہت اچھا وقت ہے. پھر نماز عشاء, نماز تراویح پڑھیں اور اس کے بعد پھر آرام کریں تاکہ صبح آپ وقت پر اٹھ سکیں. ایک پورا جو ہے نا چین ہے, اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اگر اس پورے جو سسٹم ہے یہ جو چلا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس کو یہ پرماننٹ اپلائی کرنے اپنے لائف میں تو ہمیشہ کے لیے سکون رہیں گے. اسٹڈیز کے لیے بھی سکون میں رہیں گے. پریشانی ہوتی ہے کب پڑھیں, اسکول سے آپ گئے گھر پر دیر سے جا کے کھانا کھایا دوپہر کا, دیر سے سوئے, پھر نماز عصر کے لیے نہیں اٹھے, روٹین ڈسٹرب. یہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے اور قدرت کی طرف سے بھی اٹریکشن ہوتی ہے. ایک نماز ہم نے پڑھنی ہے فرض تو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملنا ہے. ایک نیکی کرنی ہے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملنا ہے. تو یہ آپ کو اپنی عادات درست کرنے کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے. پھر ڈائٹ پلان کے لیے صبح آپ نے ناشتہ کیا, سحری, رات شام میں مغرب کے وقت آپ نے افطاری کی. یہ آپ کی جسم کے لیے بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اور پھر آپ کو قدرتی طور پر جسم میں توانائی ملتی ہے, آپ بیماریوں سے نجات ملتی ہے. بیسیکلی رمضان کو ہمیں اس لیے ہمیں دیا گیا کہ ہم اگلے 11 مہینے کی بھی پریکٹس اس میں کر لیں. لیکن اکثر جو نوجوان ہیں یا ان میچور ابھی لائف میں ہیں 14 15 12 سال, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان 11 مہینے پہ جو ہے نا بھاری ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے 11 مہینے کی روٹین ڈسٹرب کر دیتا ہے. لیکن جبکہ رمضان والی روٹین اگر ہم 11 مہینے میں اپنا لیں تو ہماری لائف بہت زیادہ ڈسپلن ہر لحاظ سے, میڈیکلی فزیکلی ہر لحاظ سے بہت اچھی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل یہی اصل بات. تو طیب آگے بڑھتے ہیں, اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو پھر یہ اس انٹرویو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جیسے نوجوان اور انرجیٹک لوگ ایجوکیشن میں اور ایجوکیٹڈ لوگ اس پیشے میں بہت تیزی سے آگے آ رہے ہیں. اگر ہم 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس چیز کا فقدان تھا. ہمیں وہ لوگ نظر آتے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کسی اور شعبے میں گزارا ہوتا تھا, اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یا کچھ آمدنی آ جاتی تھی یا کوئی پارٹنر مل جاتا تھا تو اس شعبے کو چھوڑ کے اس شعبے کی طرف آ جاتے تھے. لیکن باقاعدہ طور پہ نوجوان ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے اس شعبے میں, اور اب وہ تیزی سے اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے کسی کے ساتھ یا انڈیویجولی سطح پہ اس شعبے میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا اس شعبے میں آنا حادثاتی تھا, پری پلان تھا, اور جس طریقے سے بھی آپ اس شعبے میں آئے تو اس شعبے میں بہتری کرنے کے لیے آپ کے سسٹم میں کیا یونیک چیز ہے؟ فہد میں اس میں یہ کہوں گا کہ آخری آپ کی جو بات ہے وہاں سے لے کر چلتا ہوں کہ اس شعبے میں آنا وہ پری پلان تو نہیں تھا, مگر اس کو حادثاتی بھی نہیں کہیں گے. ایک طریقے سے ہم ٹیچنگ کی طرف شروع ہوئے تھے, لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ جب ٹیچنگ کی طرف آ گئے تو پھر اس کو پرماننٹ اسی کام کے اندر جو ہے وہ محنت کرنے کی کوشش کی ہے, اور محنت کرتے کرتے بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کو چلایا ہے, اور اس میں ماڈرن ٹیکنیکس آف ایجوکیشن کو اپلائی کر کے الحمدللہ ان اداروں کو کامیابی کی طرف لے کر گئے ہیں, اور آج بھی
وہ ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے ادارے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت زیادہ عرصہ تقریباً کوئی 14 یا 15 سال ایسے ہیں جو گلشن حدید سے باہر کام کیا ہے, اور اب 2 سال ہوئے ہیں گلشن حدید میں اپنا ایک اسکول سسٹم دا کراچی سٹی اسکول کے نام سے اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں بھی بنیادی طور پر جو ہمارا اسکول ہے اس کی انفرادیت یہی ہے کہ اس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس جو ہے ایجوکیشن کی ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں. رٹافیکیشن سے, کیونکہ میمورائزیشن کے سسٹم سے ہم نے بچوں کو نکالا ہے. ہم نے اسسمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا بجائے یہ کہ ہم ایگزامینیشنس کی طرف جائیں. اور اسسمنٹ کے اندر بھی پروجیکٹ سسٹم کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا کہ اسسمنٹ کے اندر بھی ایک رواج یہ چل پڑا تھا, منتھلی اسسمنٹ تو ہو رہے ہیں, بس منتھلی اسسمنٹ ہے, بچہ یاد کر کے آگے اور وہ انہوں نے لکھ دیا. ایک چیپٹر ہوتا ہے اسسمنٹ میں تو یاد کرنا بھی آسان ہے. اس میں بھی ہم نے پروجیکٹ ورک لانچ کیا, پروجیکٹ ایسے کہ اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی ایکسٹرا ورک دے دیا. سائنس ہے تو اس کا کوئی پروجیکٹ دے دیا, میتھ ہے تو اس کے مختلف کویشچنس جو کہ اگلی کوئی 4-5 سال کے بعد جو ان کے کورسز میں آنے ہیں وہ چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تاکہ بچے اس کو سمجھ سکیں اس کا کیا فائدہ ہے. تو یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسکول کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت بخشی یہاں گلشن حدید میں, اور والدین نے ہم پر ٹرسٹ کیا. پھر مونٹیسری سیکشن میں عام طور پہ جو آپ نے بات کی نا پہلے کی اور اب, کیونکہ جو اس وقت یوتھ اس سسٹم کی طرف آ رہی ہے وہ اویئرنیس لے کر آ رہی ہے کہ مونٹیسری سیکشن میں ہم نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, کیسے سکھانا ہے. کیونکہ مونٹیسری میں آپ وہاں سے اگر آپ نے میمورائزیشن کا کلچر ختم کیا تو انشاءاللہ وہ آگے بھی ختم ہوتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں, موٹر سکلز ہیں, آپ فونکس کے ذریعے سے بچوں کو لیٹرز ریکگنیشن کرواتے ہیں اور انہی فونکس کو پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کروا کے, گیمز میں کنورٹ کروا کے, مختلف فزیکل ایکٹیویٹیز کروا کے بچوں کو جب ان میں شامل کرتے ہیں تو ان بچوں کا انٹرسٹ پھر اس کے اندر جنریٹ ہوتا ہے. اور جب بچوں کا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بچے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسکول کی یہ خاصیت ہے کہ بچہ صبح خود سے اسکول آتا ہے, مونٹیسری کا اور پرائمری کا, اور یہ ہماری اچیومنٹ ہے. بالکل, میرا بھی جتنی دفعہ آپ کے اسکول میں آنا ہوا تو دل خوش ہوتا ہے بچوں کا ڈسپلن دیکھ کے, شوق دیکھ کے. اور لاسٹ ٹائم جو آپ کے ایک ایونٹ میں ہم آئے سائنس ایگزیبیشن, تو اس میں جس طریقے کے بچوں کے پروجیکٹس تھے اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے جب کویشچنس کیے, اور کویشچن کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ کام بچوں نے کیا ہے یا ٹیچرس کی مدد زیادہ ہے, کیونکہ ٹیچرس بھی ہیلپ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, اسٹوڈنٹ لیول پہ بغیر ٹیچر کی ہیلپ کے کام نہیں ہوتا, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کتنا اس میں شیئر تھا اور ٹیچر کا کتنا تھا. تو دل کو بہت خوشی ہوئی کہ اسٹوڈنٹ کا شیئر بہت زیادہ تھا, اور ان کے جو ٹیکنیکل کویشچن جب کیے اس کے جواب بھی ملے. تو بہت وہی بات ہے کہ نوجوانوں کا آگے آنا اس شعبے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے, کیونکہ وہ دور حاضر کے اندر جو ضروریات ہیں ایجوکیشن میں ان کو لے کے چل رہے ہیں, نہ کہ وہ رٹافیکیشن وہی پرانا کی کتاب پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھانی ہے, ختم کرنی ہے سب کچھ. طیب, آخر میں ایک سوال اور ضرور کریں گے. آپ کی بلڈنگ بھی دیکھی ہے, بہت اچھی ہے, بڑی ہے. اسکول 2 سال ابھی ہوئے ہیں, بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, لیکن آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھے سسٹمز کے ساتھ آپ کا تجربہ ہے. تو کیا مستقبل میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ جیسا ہمیں راؤ طیب کے علاقے میں آنے سے ایک اچھا اسکول مل گیا ہے تو ایک اچھا کالج بھی مل سکتا ہے؟ اس پر ابھی بات کرنا قبل از وقت ہے کالج کے حوالے سے, مگر آپ نے اچھی طرح اشارہ کیا ہے. گلشن حدید میں کیونکہ اسکول بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے کالج اویلیبل اتنی تعداد میں نہیں ہے. تو بڑی اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, انشاءاللہ مستقبل میں اس کے اوپر بھی کام کریں گے. بہت زبردست, بہت شکریہ طیب, آپ نے شارٹ نوٹس پہ اپنا قیمتی وقت نکالا, اور انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا بہت چھوٹا سا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان کے کچھ سینئر سے ایسی باتیں ان تک پہنچائیں جو ان کی لائف میں آگے کام آئیں. لیکن آگے ہمارے کچھ پلانز ہیں کہ ہم آپ کی لائف کو لے کے بھی ڈسکس کریں, کہ ہم بیٹھیں اور ایک لمبا انٹرویو کریں کہ راؤ طیب کون ہے, کیسے, کب, کیا اس نے کیا, کس طریقے سے یہاں پہنچا, اور آگے زندگی میں اور کیا پلانز ہیں. تو آج کا جو مقصد تھا ہمارا کہ آپ رمضان کے حوالے سے بچوں کو خاص طور پر روٹین کے حوالے سے بتائیں, تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا، بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام یہیں تک۔ آج کے پروگرام کے لیے سید فہد اور علی نقاش جو ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔ کل ایک اور پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔